السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 دسمبر 2024 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ NIA نے دیوبند سے 2 روہنگیا نوجوانوں کو حراست میں لیا۔ آمنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں پوچھ تاچھ، اب تک نہیں ملا دہشت گردی کا کوئی کنیکشن۔ دارالعلوم بھی گئی ٹیم۔ NIA اور پولیس ٹیم نے دیوبند سے 2 روہنگیا نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ دونوں سے گھنٹوں پوچھ گچھ کی گئی۔ ٹیم نے 9 گھنٹے سے زیادہ وقت دیوبند میں بتایا اور حراست میں لیے گئے نوجوانوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں روہنگیا نوجوانوں کا لکھنؤ جیل میں بند بنگلہ دیشی مشتبہ سے تعلق ظاہر ہوا ہے۔ NIA اور پولیس ٹیم جمعرات کی صبح قریب 4 بجے دیوبند پہنچی۔ ٹیم نے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور ان کو اعتماد میں لے کر ہاسٹل میں رہنے والے ایک طالب علم سے پوچھ گچھ کی، جس کے بعد ٹیم محلہ عبدالحق ٹپری میں واقع پرائیویٹ ہاسٹل میں قیام پذیر خلیل اللہ ول سعید ساکن میامار برما کو حراست میں لیا گیا اور اسے لے کر محلہ کا استواڑہ گئی، جہاں سے کرائے کے کمرے میں رہنے والے دوسرے روہنگیا رجیب اللہ ول سونا علی کو حراست میں لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں سے گھنٹوں تک آمنے سامنے بٹھا کر پوچھ گچھ کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں روہنگیائی نوجوانوں کا لکھنؤ جیل میں بند بنگلہ دیش کے کل عدن تنظیم جماعت المجاہدین کے کارکن سے رابطے میں تھے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اس تنظیم کی کئی پوسٹوں کو لائک بھی کیا تھا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ایک نوجوان کے پاس سے تلنگانہ آدھار کارڈ بھی ملا ہے، جبکہ ٹیم نے ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی دستاویزات اور الیکٹرانک ڈیوائس اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ NIA کے ایک اہلکار کے مطابق حراست میں لے گئے دونوں روہنگیائی نوجوانوں کے پاس اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے درست کارڈ ہیں اور ان کا دہشت گردی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ملا ہے، لیکن پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے کہا کہ جن روہنگیائی نوجوانوں کو حراست میں لے کر NIA نے پوچھ گچھ کی ہے، ان کا دارالعلوم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہاں کے طالب علم ہیں۔ ان کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہیں ہے۔ ادارے کے ایک طالب علم سے ان کی شناسائی تھی، جس کے سبب ٹیم یہاں پہنچی تھی، جو ضروری گفتگو اور معلومات کر کے واپس چلی گئی۔ ادھر NIA کی ٹیم نے محلہ عبدالحق میں ایک 25 سالہ نوجوان سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ نوجوان گھر سے تھوڑے فاصلے پر چائے کی دکان چلاتا ہے۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ نوجوان نے حراست میں لے گئے ایک روہنگیا کو اپنے شناختی کارڈ پر ایک سم کارڈ دلایا تھا، جس کی وجہ سے NIA نے اس سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ وہیں دوسری جانب NIA اور ATS نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر جھانسی کے ایک ٹیچر کے گھر پر جمعرات کی صبح تقریباً 4 بجے چھاپہ مارا، جس سے علاقے میں ہلچل مچ گئی، جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی آن لائن کلاسز چلاتے ہیں۔ کوتوالی علاقے کے سلیم باغ کے باہر دتیا گیٹ کے رہائشی خالد ندوی دینی تعلیم کے آن لائن اور آف لائن کلاسز چلاتے ہیں۔ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر جمعرات کی صبح ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، ساتھ ہی NIA کی ٹیم نے دارالعلوم دیوبند کے آس پاس کے علاقے میں بھی چھاپہ مارا ہے۔ NIA کی ٹیم نے 2 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ NIA دونوں نوجوانوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ دونوں ملزمان میامار کے رہائشی ہیں۔ دونوں افراد دیوبند میں کرائے کے کمرے میں رہ رہے تھے اور یہاں کے ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے جھانسی میں غیر ملکی فنڈنگ، غیر ملکی رابطوں وغیرہ کو لے کر کارروائی کی ہے۔ تحقیقاتی اداروں کے اہلکار استاد خالد ندوی سے بند کمرے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ خالد کے گھر آنے سے پہلے ٹیم مکریانہ میں چھوٹی مسجد کے رہنے والے ان کے رشتہ دار صابر ندوی کے گھر بھی پہنچی تھی اور ان سے بھی پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ وہیں مقامی رہائشی شاکر مکرانی کا کہنا ہے کہ استاد خالد ندوی بچوں کو مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نہ صرف ہندوستان سے ہیں بلکہ بیرون ممالک کے بھی ہیں۔ وہ بہت سے بچوں کو مفت تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن جن الزامات پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہیں وہ ایسے معاملات سے دور رہتے ہیں، ان کا کسی بیرونی فنڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابھی شام کی خبر کے مطابق مولانا خالد ندوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دیوبند میں NIA کی ٹیم نے چھاپہ مارا۔ سہارنپور میں جمعرات کی صبح ATS اور NIA کی ٹیم دارالعلوم علاقے کے محلہ عبدالحق ٹپری پہنچی۔ ٹیم نے یہاں سے 2 غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا ہے۔ دونوں ملزمان کرائے کے کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ NIA ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ دونوں نوجوان مبینہ طور پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ٹیم ان کی شناخت اور شہریت کی تصدیق کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران ٹیم نے افراد کے ٹھکانے سے کچھ دستاویزات اور الیکٹرانک آلات قبضے میں لیے ہیں، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ NIA نے ایک مقامی نوجوان سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔
انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ نوجوان نے اپنی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے ملزم کو سم کارڈ فراہم کیا تھا، تاہم NIA کی ٹیم یا مقامی حکام نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی جانکاری نہیں دی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔